اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے بہت سے علماء کے مطابق ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے اور قرآن پاک میں ان کا ذکر کیسے آیا ہے؟ ذوالقرنین سے مراد 2 سینگوں والا آدمی ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام موجودہ ایران میں 590 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 530 قبل مسیح میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک مرتبہ قریش کے 2 آدمی یہودیوں کے پاس گئے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عقیدے کے مطابق سچے رسول ہیں یا نہیں۔ یہودیوں نے ان سے کہا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھیں جو سفر کر کے زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا اور اس کی کہانی کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں ذوالقرنین کا قصہ نازل فرمایا اور قرآن پاک میں اس کا نام 3 مرتبہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں اقتدار بخشا اور ہر قسم کے وسائل سے نوازا۔ اس نے ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے ہوئے مغرب کی طرف کوچ کیا، یہاں تک کہ وہ اس سر زمین کی آخری حد تک پہنچ گیا جس کے پار ایک سمندر تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے جنہوں نے برائیاں کی، اور جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں اور بھی عذاب دے گا۔ آپ مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جن کی خیموں یا عمارتوں میں بالکل بھی پناہ نہیں تھی۔ پھر ذوالقرنین ایک اور مہم پر نکلے اور بحیرہ کسپین اور بحیرہ اسود کے درمیان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مقام پر پہنچے۔ اسے وہاں ایسے لوگ ملے جو شاید ہی کچھ سمجھتے ہوں۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یاجوج ماجوج اس سر زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو یہ سمجھ کر ٹیکس ادا کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیں گے؟ ذوالقرنین نے کہا، اپنی محنت میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا۔ سورہ کاف میں ہے کہ مجھے لوہے کے ٹکڑے دو۔ جب آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پر کر لیا تو فرمایا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ ان پر ڈالوں۔ اس طرح یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ بہت سی احادیث میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج پوری طاقت کے ساتھ نکلیں گے اور دنیا میں بے پناہ خطرات پیدا کریں گے۔ دنیا کو ایک ظالمانہ وقت کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یاجوج ماجوج بہت سے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے مار ڈالیں گے۔ مسلمان علماء میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا حضرت ذوالقرنین نبی تھے یا محض ایک بادشاہ تھے۔ کہانی کے دونوں طرف ٹھوس دلائل موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے کیونکہ ان کی خصوصیات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ جہاں قرآن سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں جو ہمیں ماضی کے حکمران جیسے سکندر اعظم یا سائرس اعظم سے پہچان میں مدد کریں گے۔ بہت سے اسلامی مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دراصل سکندر اعظم تھے، تاہم اگر آپ شخصیات، طرز حکمرانی اور سکندر اعظم کی فتح کی بھوک کو ذوالقرنین کی خصوصیات کے ساتھ موازنہ کریں تو بالکل بھی یہ دونوں ایک شخص نہیں تھے۔ بائبل مقدس، تورات، قرآن اور انسانی تاریخ کا تقابلی مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائرس عظیم درجہ ذیل وجوہات کی بنا پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ سائرس عظیم ذوالقرنین علیہ السلام ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں، بعد میں اس کی سلطنت شمال تک پھیل گئی۔ ذوالقرنین علیہ السلام 60 سال کی عمر میں دسمبر 530 قبل مسیح میں سیر دریا کے ساتھ ایک قدیم مشرقی ایرانی خانہ بدوش قبائلی سے لڑتے ہوئے ایک جنگ میں جاں بحق ہوئے۔ وہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں لوگوں نے قتل کیا تھا۔